नाजरीन आदाब। नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाजरीन पार्लियामेंट इलेक्शन अपने शबाब पे है और जम्मू कश्मीर में तमाम सियासी पार्टियां अब मैदान में कूद पड़ी हैं और वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं और नए ख्वाब हर दिन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पुरानी बोतलों में नई शराब डाली जा रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में किन लोगों पर ताज सजेगा। और इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी के सीनियर लीडर और बारामूला पार्लिमानी नशस्त के उम्मीदवार मीर फयाज, जिन्होंने कुछ रोज़ कबल दूसरी पार्टी यानी कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस को खैरबाद किया और बाज़ाब्ता तौर पर पीडीपी में दोबारा शमूलियत करके घर वापसी का बाज़ाब्ता ऐलान किया और उसके साथ ही इन्हें बारामूला पार्लिमानी नशस्त का उम्मीदवार भी मुकर्रर किया गया। इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मीर फयाज जुड़े हैं। कुछ अहम सवालात होंगे और जवाब ढूंढने की भी हम कोशिश करेंगे। फयाज साहब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम कि आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया याया साहब। फयाज साहब, आप पे लगातार जो है इल्ज़ामात ये लग रहे हैं कि जब आप पार्लियामेंट में गए थे तो 370 हुआ, एबोग्रेशन हुआ, उसके बाद ट्रिपल तलाक हुआ। कहा जा रहा है कि आप जानबूझकर कई मामलों पर खामोश रहे, आपको बीजेपी के बड़े लीडरान से राबते थे, इसीलिए आप खामोश रहे, आपने सिर्फ वहाँ कुछ ड्रामा किया। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर को ही नहीं, पूरी दुनिया को पता है जब 370 का मसला हो उस पर किसने बात की। मैंने उस वक्त जब ये बिल लाया गया, आजाद साहब और मैं पहले वो दो थे जो वेल में आए। और मुझे वो वक्त भी याद है जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह नहीं रुके तो आजाद साहब ने मुझे कहा, फयाज साहब आप थोड़ा देख लो, आगे जाओ। और मैं चला गया। मैं पहला आदमी हूं जिसने वो बिल फाड़ा। और भी कुछ मेरे हाथ में लगा, वो सबों को पता है। फिर मैंने होम मिनिस्टर अमित शाह को कहा कि आपने पूरे जम्मू कश्मीर को बंदूक की नोक पर यरगमाल बना के रखा है, आपको गोली ही मारनी है, मारो। अगर आपको कोई फैसला ही लेना है तो कम से कम यहां के लोगों से तो पूछो। शायद उनके जो ये कह रहे हैं, जिनके इल्जामात हैं, जिनके लोगों ने वहां पे बात भी नहीं की, उनको ये भी लग रहा है कि जो वहां बात करेगा उन पे इल्जाम भी लगा दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोगों को पता है। और आजकल सोशल मीडिया है, इल्जामात कोई क्या लगाएगा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोगों को पता है। हर एक चीज का जवाब आपके आज सोशल मीडिया पे है। चाहे कोई भी बिल हो, किसने क्या किया, क्या हुआ उस बिल पे, आपको ये तो लोगों को पता है। आजकल मोबाइल है हर घर में। फयाज साहब, एक और बात है कि अब जो बारामूला पार्लिमानी नशस्त है, इसमें अब जम्मू कश्मीर के टॉप लीडरशिप आ रही है, जिसमें हम कहेंगे कि साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला खुद आ रहे हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन यानी सदर सज्जाद गनी लोन खुद आ रहे हैं और आपका मुकाबला उनके साथ है। आप अपने आप को कहाँ खड़ा कर रहे हो, क्योंकि बड़े दिग्गज लीडर आ रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है, दोनों बड़े दिग्गज लीडर हैं। दोनों को सियासत जो है वो वरासत में मिली है। उनमें और मुझ में तो फर्क है। मैं एक छोटा सा वर्कर, वार्ड मेंबर पहले बना, फिर गांव गांव गया, हजारों गांव में मैं गया, पैदल चला हूं। इनमें और मुझ में ये फर्क है कि ये हवाई आए हैं, मैं तो रोड रोड से गया हूं। मुझे पता है कि किस गांव में क्या है, क्या प्रॉब्लम है। और ये दोनों जो है लंदन में पड़े हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं यहाँ 99% जो लोग हैं उनके बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, मैं भी एक वही हूँ। मुझे लगता है कि हमने जो इनको इक़्तिदार दिया, 37 साल शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही, अगर इन्होंने भी हमारे बच्चों को वैसी सहूलियत दी होती जो इनके जो फादर साहब थे जब वो चीफ मिनिस्टर बने या एक मिनिस्टर बना, यहाँ के अवाम को तो इनको वो फर्क नजर नहीं आता। अब फर्क यह है कि आप लोगों को तय करना है
کہ میں ایک عام آدمی سرکاری اسکول میں پڑھا ہوا ہوں, یہ لندن میں پڑھے ہوئے ہیں, فرق تو یہ ہے. لیکن انہوں نے کیا 37 سال میں ان لوگوں کے لیے کیا جن لوگوں نے ان کو لندن بھیجا پڑھنے کے لیے. یہاں آج بھی ایسے کچھ گاؤں ہیں جہاں گاؤں خانوں میں اسکول چل رہے ہیں, 250 بچے ہیں. میں ان دونوں سے سوال کروں گا کہ آپ دونوں میں سے مجھے ایک نام بتاؤ, کوئی ایسا اسکول کہ جہاں پہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا کہ جس سے یہ لگے کہ جس لیے ہم نے آپ کو اقتدار دیا تھا آپ نے ان کو اپنے برابر سمجھا. میں کل سن رہا تھا ان کے ایک لیڈر نے کہا کہ ان کی اور اس کی کیا برابری ہے. بالکل صحیح بات انہوں نے کہی, برابری تو نہیں ہے. لیکن میں آج الیکشن میں کھڑا ہوا ہوں اس غریب عوام کے لیے جو 99% سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ تانے ان بچوں کو نہ لگے. اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور لوگوں نے مجھے مینڈیٹ دیا تو میں ایسا کام کروں گا کہ ان کے برابری پہ ان بچوں کو بھی لاؤں گا انشاءاللہ. فیاض صاحب, آپ نے ایک اور بات میں آپ سے جاننے کی یہ کوشش کروں گا کہ آپ باضابطہ طور پر آپ انتخابی امیدوار ہیں, لیکن یہاں سے اگر ہم پی ڈی پی کی بات کریں گے, پی ڈی پی کپواڑہ ضلع یعنی کہ بارہمولہ میں بکھر چکی ہے. ابھی آپ کو کئی کانسٹیچوئنسی میں کینڈیڈیٹ ہی دستیاب نہیں ہے, تو پھر آپ مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, شاید آپ یہ بھول گئے پچھلی بار 2019 میں یہاں انجینئر صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے, وہ ایک ہی ایم ایل اے تھا, 1 لاکھ ووٹ انہوں نے لیا. اس حساب سے اگر میں دیکھوں گا تو پی ڈی پی کا ہر ایک جگہ کارٹر ہے. اگر بڑگام میں دیکھو گے, ٹنگمرگ میں دیکھو گے, بیروا میں دیکھو گے, سنبل میں دیکھو گے, ہزاروں میں کارکن ہے پی ڈی پی کے. کوئی 1,60,000 ووٹ پی ڈی پی نے ان 5 کانسٹیچوئنسیوں میں لیے ہیں. کوئی ایک اور تنظیم ہے جس نے 6,000 ووٹ لیے. بھائی 20,000 ادھر ادھر بھی چلے گئے, ان کو کچھ ناراضگیاں ہوں گی, وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے. اور آپ دیکھو گے انشاءاللہ اس وقت جو ہے ہماری پارٹی کا جو کاڈر ہے, جو ورکر ہے, ان کا جوش اور جذبہ دیکھ کر جو میں ابھی بارہمولہ بانڈی پورہ میں گیا, انشاءاللہ آپ کو اچھا خاصا رزلٹ ملے گا اور عجیب رزلٹ ملے گا, اور انشاءاللہ وہ پی ڈی پی کے حق میں ہوگا. کل ہی نیشنل کانفرنس سے جو یہاں پر کنونشن کیا, اس میں آپ پر الزامات کی بارش یہ ہوئی کہ جو پی ڈی پی کے اب امیدوار ہیں یہ جیتنے کے لیے نہیں بلکہ اویسی کی طرح اب ووٹ کاٹنے کا کام کر رہے ہیں, اور آنے والے وقت میں یہ براہ راست بی جے پی کو فائدہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں گا, بجائے اس کے کہ وہ ہم پہ یہ الزام لگاتے کہ ہم بی جے پی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا کچھ, میں عمر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں آپ کی وسادت سے, 5 سال پہلے ہم نے آپ کو ووٹ دیا, تب بھی آپ نے یہی کہا تھا آپ آئیے اپنے امیدوار کو جس کو ہم نے یہاں سے چن کے بھیجا تھا, جس کے لیے سیف اللہ صاحب نے اور کیسر صاحب نے ووٹ لیے یا چودھری رمضان صاحب, اس کو لائیے, کھڑا کریے, وہ لوگوں کا کہے, آپ اس کو بتائیے کہ آپ اپنے 5 سال کی کارکردگی دکھائے. اگر وہ دکھائے گا, میں آپ کو کہتا ہوں, میں اپنی پارٹی صدر محبوبہ جی کو کہوں گا کہ اس کی کارکردگی ٹھیک ہے, لوگ یہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, میں واپس لے لوں گا. عمر عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا موقف یہ ہے پارلیمنٹ میں جانے کا کہ ہم سے چھینا گیا 5 اگست, اس سے واپس لینے کے لیے ہم ہمیشہ وہاں پر بات چلائیں گے, کوشش کریں گے. پیپلز کانفرنس کا کہنا ہے کہ ہم ڈگنیٹی ود ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں گے. پی ڈی پی کا مینیفیسٹو کیا ہے, آپ لوگوں کے سامنے کیا لے کر جا رہے ہیں؟ بدقسمتی ہے اس قوم کی, یہ لیڈر جو کہتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. 5 سال پہلے جب وہ آیا تھا یہی بات اس نے کہی تھی عمر صاحب نے, جب لون صاحب کے لیے ووٹ مانگا تھا. آج پھر وہی اور نئے گانے لے کر, یہ کتنا بیوقوف اس عوام کو سمجھتے ہیں. 5 اگست 2019 کے بعد پتہ ہے لوگوں کو کہ کون سی پارٹی بات کر رہی ہے, کون سا لیڈر بات کر رہا ہے, یہ کیا رہے ہیں. اب یہاں کے لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں ہے کہ کس لیڈر نے کیا کیا. کیا ان کو وہ 4 اگست کا وہ دن بھول گئے کس وجہ سے پی ایچ ڈی بنی تھی, کیا تھا اس میں, کیوں انہوں نے توڑی. آج یہ پھر لوگوں کے پاس جائیں گے, لوگوں کو پتا ہے. خدا را میں ان کو ایک ہی چیز کہوں گا, آپ تو کچھ پارلیمنٹ میں کر نہیں پائے, نہ آپ نے یہاں کا تشخص, نہ یہاں کی ڈیولپمنٹ, نہ یہاں کی بے روزگاری پہ کوئی بات کی, نہ جو جیلوں میں ہمارے لوگ بند ہیں ان کی بات کی.
تو آپ کس منہ سے یہ آج پھر آ رہے ہو لوگوں کو بول رہے ہو کہ یہ بات؟ میں آج لوگوں کو پتا ہے پر کیوں ایک ہی پارٹی کے چیف جو ایکس چیف منسٹر اس کا باپ بھی ہوم منسٹر تھا کیوں اس کو نکالا گیا گھر سے اور وہ بھی چلے کلان میں؟ ایک ہی پارٹی کو کیوں ہی اتنا؟ کیونکہ وہ حق کی بات کر رہی ہے, وہ اس مظلوم قوم کی بات کر رہی ہے. جو ہی آپ نے پی ڈی پی سے ناتا توڑا اس کے بعد خاموش, اس کے بعد سیدھے پیپلز کانفرنس میں, اس کے بعد دوبارہ خاموشی, اس کے بعد پھر سے پی ڈی پی میں شمولیت. یہ بیچ میں جو وقفہ رہا, الزام یہ ہے کہ آپ کئی پارٹیوں میں جانے کی کوشش کر رہے تھے اور ساتھ میں یہ کہ پیپلز کانفرنس میں کیا خرابی تھی آپ نے پیپلز کانفرنس سے ناتا توڑا. دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں گا, جو آپ کو کہہ رہے ہیں شاید تھوڑا بہت آپ کو بھی پتا ہے. انہوں نے کتنی کوشش مجھے کی کہ آپ آؤ. اب جو گئے ان کو ملنے کے لیے, ان کا انہوں نے کہا بھی اسٹیجوں پر, میں تو گیا نہیں, میرے پاس وہ آئے. لیکن میں نے ان سالوں میں ایک ہی چیز دیکھا کہ اس مظلوم قوم کی کون بات کرے گا. گھر میں تو ہوتا ہے, بہرحال انسان جو کہتے ہیں نا بندہ بشر ہے, غلطیاں تو ہوتی ہے. مجھ سے بھی ایک غلطی ہو گئی, اب اگر سدھاری تو اس میں کیا حرج ہے. اپنے ہی گھر میں واپس آیا اور اپنی پارٹی صدر محبوبہ جی کی جو ہمت اور اس قوم کے ساتھ جو وہ کھڑی رہی, اور جو عمر صاحب کا بیان آیا, مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جب اس نے بیان دیا مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگنا چاہیے, پھر بھی مجھے 10-12 دن لگے اپنی اس بہن کے ساتھ کھڑا ہونے میں. میں اس کے لیے بھی مطلب بڑا یہ شرمندہ ہوں کہ مجھے اسی وقت جانا چاہیے تھا, کیونکہ اس قوم کو اس وقت اس لیڈر کی ضرورت ہے جو اس قوم کی بات کرے اور حق کی بات کرے. بی جے پی نے اپنے امیدوار یہاں پر کھڑے نہیں کیے. فیاض میر اس سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے جہاں وہ امیدوار کھڑے نہیں کرتے ہیں وہاں ان کا کوئی پراکسی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, تو وہ ان کا کوئی ہوگا تو وہی کہیں گے نا. کل کو جب پتہ تو چل ہی جائے گا کون ہے ان کا امیدوار. ویسے بھی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, لوگوں کو پتہ ہے. کیا آپ پر امید ہیں کہ آپ کا مقابلہ جو 2 بڑے لیڈروں سے, کیا آپ بازی مار سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا, میں ابھی بھی کہتا ہوں, انشاءاللہ آج آپ دیکھو گے, آج لوگ اس کو ووٹ دیں گے جو حق کی بات کرے گا, اور آج لوگ اس کو ووٹ دیں گے جس کو پتا ہوگا کہ کس گاؤں میں کیا پرابلم ہے. یہ جو ہوا میں چلنے والے لوگ ہیں, میں لوگوں سے ایک ہی اپیل کروں گا, آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی, ٹائم آیا ہے آج اس ووٹ سے ان لوگوں کو جواب دو. فیاض صاحب, آپ نے گھر واپسی کی, کیا سوچ کر آپ نے گھر واپسی کی؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ڈی پی میں ہی آپ کا مستقبل تابناک ہے؟ دیکھیے یحییٰ صاحب, میں آپ کو بتاؤں, 5 اگست 2019 کے بعد جس طرح جموں کشمیر کی سیاست میں ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا, 2014 میں یہاں پہ اسمبلی کا الیکشن ہوا, آج 10 سال ہو گئے. ان 10 سالوں میں بہت کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا. ان 5 سالوں میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا, ہر ایک پارٹی نے اپنے اپنے حساب سے جس طرح جس کو چلا اس نے کام کیا. لیکن اس میں اگر آپ آج کی اس وقت اگر آپ دیکھو گے, واحد ایک لیڈر ہے, وہ ہے محترمہ محبوبہ جی. سب سے زیادہ اگر زیادتی کسی کے ساتھ ہوئی وہ ایکس چیف منسٹر تھی, ان کے فادر ہوم منسٹر رہے, ان کو گھر سے نکالا گیا. اور سب سے زیادہ زیادتی اگر کسی کے ساتھ ہوئی, ایک تو اس کشمیری مظلوم قوم کے ساتھ اور پی ڈی پی پارٹی کے ساتھ ہوئی. اور حال ہی میں جو عمر صاحب کا ایک بیان آیا, انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی کا یہاں کچھ ہے ہی نہیں. تو مجھے لگا کہ اس وقت ضرورت ہے, جس طرح ہماری پارٹی صدر محبوبہ جی نے کہا, اور انہوں نے جو 4 اگست کو شروعات کی تھی کہ ہر دروازے پہ وہ گئی تھی, آئیے آج ہم سب مل کر جو ہم سے چھینا گیا یا جو آگے ہونے والا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے,
उस पर हम मिलकर काम करें। तो उमर साहब का जो बयान आया, महबूबा जी ने उस पर रिएक्ट किया कि अगर ये 6 सीटें मांगते क्या फर्क पड़ता। लेकिन आज लड़ाई सीट की नहीं थी, आज लड़ाई थी कि जो हमारे साथ पिछले इन 10 सालों में हुआ, क्यों ना हम मिलकर इसका जवाब दें। जो कुछ हमसे छीना गया वो तो इसी मुल्क ने दिया था, वो किसी पड़ोसी मुल्क ने तो नहीं दिया था। लेकिन क्या करें, बदकिस्मती से जो पीएचडी बनी थी, उमर साहब ने या बाकी जो लोग थे उन्होंने वो तोड़ दी। लेकिन हमारी पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा जी लास्ट तक डटी रही, और वो भी एक कारण है कि मुझे लगा कि इस वक्त हमें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए और उनका जो मिशन है उसका साथ दें। तो ये थे हमारे बारामूला पार्लियामेंट नशिस्त के उम्मीदवार और पीडीपी के लीडर फयाज अहमद मीर, जिनका कहना है कि मुझे बड़े लीडरान से मुकाबला है, लेकिन वो कोशिश करेंगे, यानी कि अपनी कामयाबी जो है उसके झंडे गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो लोगों के लिए वही काम करेंगे जो आज पार्लियामेंट में ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के ख़ास तौर पर जो बारामूला पार्लियामेंट नशिस्त के लोग हैं ये काफ़ी गरीब हैं, इन गरीबों की आवाज़ वो पार्लियामेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग इनकी मदद करें और ये अपना ताज जो है वो अपने नाम करें। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान।